ایک امریکی مفکر نے کہا تھا کہ دانشور کا بنیادی کام طاقتور عناصر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا ہوتا ہے، ان سے سوالات کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو دانشور ہیں وہ زیادہ تر ریاستی دانشور ہیں، جو طاقتور اداروں کے سامنے ہمیشہ سر بسجود رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو لوگ ان طاقتور عناصر کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے نیریٹو کو چیلنج کر رہے ہیں اور خود خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان پر ذرا دشنام ترازی کی جائے، ان کے لیے زندگی مزید مشکل کی جائے، ان کے لیے مزید خطرات پیدا کیے جائیں۔ ایسا ہی کچھ آج کل کرنے میں مصروف ہیں ڈیجیٹل مطالعہ پاکستان کیسر احمد راجہ صاحب، جنہوں نے حال ہی میں عظما رومی صاحبہ پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے، اور ان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس کر کے کوشش کی جائے کہ کسی طرح لوگوں کے عقیدے کو ٹارگٹ کیا جائے یا عقیدے کے حوالے سے رائے لی جائے تاکہ ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں۔ تو انہوں نے عظما رومی صاحبہ نے جو ہے وہ امام غزالی کو کرٹیسائز کیا، ان کی فتویٰ گیری اور تکفیری اپروچ کو۔ امام غزالی نے ابن سینا اور دوسرے مسلم فلسفیوں پر جو ہے وہ دشنام ترازی کی اور تکفیریت کی، تو انہوں نے اس کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو کیسر احمد راجہ نے مسلمان اقلیت پسند جو ساتویں اور آٹھویں اور نویں سینچری میں کافی ایکٹیو تھے، خصوصاً 723 سے لے کے تقریباً 875 تک، کچھ مورخین 850 تک کہتے ہیں، تو کیسر احمد راجہ نے ان کے حوالے سے ان کے 3 اقلیت پسندوں کی 3 باتیں آؤٹ آف کانٹیکس نکال کے ان سے پوچھا کہ جی آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں۔ مثلا یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ جو 3 خیالات ہیں یہ تو کفریاں ہیں، اور اگر آپ ان کو انڈورس کرتی ہیں تو ان اے وے آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ جو مسلمان فلسفی تھے، انہوں نے جو باتیں کی اس میں بہت ساری باتیں انتہائی فلسفیانہ، دقیق اور پیچیدہ ہیں، ان کو ایسے منٹوں سیکنڈوں میں سمیٹنا جو ہے وہ خود علمی ایک بددیانتی ہے۔ لیکن ان میں جو مین پوائنٹ تھا کچھ اہم امور میں، ایک اہم امور فیٹلزم اور نان فیٹلزم۔ مثلا جو اقلیت پسند ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے اور اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ عقل دی ہے، اور اس کو ہر معاملے میں انکلوڈنگ مذہبی معاملات میں عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ کہ انسان کے پاس فری ول ہے، وہ جو کام کرتا ہے اس کام میں وہ خود مختار ہے، اور کیونکہ وہ خود مختار ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، تو اس میں جزا اور سزا اور اس کا احتساب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے قدامت پرست تھے، جس میں امام غزالی، ابوالحسن اشعری اور امام احمد حنبل، ابن تیمیہ، اس طرح کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے نہیں جی ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا مطلب یہ ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہی حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر یہ لوگ سوال اٹھاتے تھے اقلیت پسند کہ بھئی اگر آپ نے چوری کی ہے تو وہ بھی پھر آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے، آپ نے کوئی ڈکیتی کی ہے، آپ نے کسی کا کوئی قتل کیا ہے، تو پھر آپ کو کیسے سزا دی جائے گی اگر آپ کی فری ول ہوگی۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب نے جو ہے وہ ان ساری باتوں کو نظر انداز کر کے بس یہ فوکس کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح عقیدے کے حوالے سے بس باتیں کی جائے کہ جی مسلم سائنسدانوں نے یہ کیا یا ان کا تو یہ عقیدہ تھا۔ تو لیکن اگر اسی تکفیری اپروچ کی بات کی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ جی ہاں جی وہ ان 3 عوامل کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام سے خارج تھے، یا وہ جو 3 باتیں کرتے تھے وہ کفریہ تھی، تو ان فتووں کو مانا جائے تو پھر تو قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کی بھی جو نظریاتی ڈیڈی تھے مولانا ابوالعلا مودودی، ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے جب انہوں نے تفہیم القرآن اور اپنی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیفٹ کہا یا گڈیریا کہا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ذرا جا کر یا آپ مفتی منیب الرحمان اور یہ جتنے بریلوی اسکالرز ہیں، الیاس قادری وغیرہ، ان سے پوچھ لیں کہ لگے تھے یا نہیں لگے تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ ان پر لگائے تھے کفر کے فتوے یا نہیں لگے تھے۔
بالکل اسی طرح جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب کے حوالے سے مولانا مودودی نے بات کی تھی، اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا، ان کے تراجم پہ بھی اعتراض کیا، ان کے قیاس آرائیوں پہ بھی اعتراض کیا، اور نہ صرف بریلوی ملا نے بلکہ دیوبندی ملا نے بھی کیا۔ ایک مشہور دیوبندی عالم، اف آئی کین رائٹلی ریکال، تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب میں جو مولانا مودودی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کا گھرانہ، ان کے ننیال جو تھی وہ اہل تشیع تھے، اس بنیاد پر انہوں نے تنقید کی۔ اسی طرح مولانا مودودی نے جب خلافت و ملوکیت میں اصحاب پر تنقید کی تو ان پہ بھی کفر کے فتوے لگے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ عظمیٰ رومی سے پوچھیں کہ وہ ان مسلم فلسفیوں کے خیالات کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ مولانا مودودی کے خلاف جو کفر کے فتوے لگے ان کو مانتے ہیں، ان کو صحیح تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جو بریلوی ملاؤں نے دیوبندی اسکالرز پہ فتوے لگائے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی اور بے شمار دیوبندی ملا، اور اس دور میں انہوں نے جب وہاں عبد الوہاب نجدی کو جو ہے وہ حکومت نہیں آئی تھی، ان کی موومنٹ نے طاقت نہیں پکڑی تھی، تو ان کے بقول، ان بریلوی اسکالرز کے بقول، انہوں نے مدینے سے بھی اور مکے سے بھی ان کے خلاف فتوے، اور وہ آج بھی ان کی کتب میں آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے پیمفلیٹ بھی لکھے گئے، پوسٹرز بھی لکھے گئے، اس میں جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اسی طرح مولانا عبد الوہاب نجدی اور دوسرے لوگوں نے بہت سارے بریلویوں کو کافر قرار دیا، اور وہ بھی اسی طرح دین کی توجیہ کرتے ہیں، جس طرح وہ بھی اسی طرح مذہب سے دلیل دیتے ہیں، جس طرح امام غزالی نے مذہب سے دلیل دے کر جو ہے ابن سینا اور دوسرے فلسفیوں کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا تھا، یا ابن تیمیہ نے جس طرح اہل تشیع کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیا تھا، اور امام حنبل نے جس طرح دوسرے لوگوں کے فتوے لگائے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود ابو الحسن اشعری پر بھی کفر کے فتوے لگے، ان کے مکتب فکر کے لوگوں پر۔ امام غزالی پر بھی لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ایون ابن تیمیہ نے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی تکفیری زبان استعمال کی۔ تو پھر آپ ان کو بھی صحیح ثابت کریں۔ اگر ابو الحسن اشعری پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں یا ان پہ ہیریسی کا الزام ہے، تو آپ عظمیٰ رومی صاحبہ سے پوچھنے کے بجائے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ان تکفیری جو حربے ہیں ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ غزالی کو بھی پھر نعوذ باللہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، ابو الحسن اشعری کو بھی سمجھتے ہیں، اور پھر اسی طرح امام بخاری پر ایون یہ لگے، اور امام بخاری تو بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکے، اور پھر ان کو جب دوسرے علاقے میں گئے ان کو اس حد تک مارا پیٹا کہ ان کو جو ہے وہ بس وفات ہوتے ہوتے ان کی بچی۔ تو امام بخاری کے خلاف بھی اگر کوئی تکفیری فتویٰ ہے آپ اس کو بھی پھر مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بریلوی اسکالرز ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ فروعی مسائل نہیں، چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں۔ دیوبندی اور وہابی اسکالر کہتے ہیں کہ جی اسلام کا سب سے اہم رکن، جو ان کی حجت ہے کہ اسلام کا سب سے اہم رکن توحید ہے، اور اگر بریلوی یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، تو وہ کلیئرلی شرک کرتے ہیں۔ اگر وہ مزارات پہ جاتے ہیں، اگر وہ صبح صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اگر وہ اور دوسرے کام کرتے ہیں، تو ان کے خیال میں وہ شرک ہے، اور انہوں نے اس پہ فتوے لگائے ہیں کہ یہ شرک ہے اور بدعت ہے، اس لیے بریلوی جو ہے وہ کافر ہے۔ لیکن آپ بریلویوں کے خلاف، آپ کو جو امام غزالی نے بات کہی ان فلسفیوں کے خلاف، ان فلسفیوں کے دفاع کرنے والوں کی تعداد کیونکہ بہت کم ہے، تو آپ نے سوچا چلے ان کو ٹارگٹ کریں۔ آپ ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں نا، اور آپ کہیں کہ یہ جو بریلویوں کے خلاف فتوے دیے گئے ہیں یہ بھی پھر صحیح ہیں، اس کی بنیاد پر دیوبندیوں کے خلاف جو فتوے دیے گئے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، یا مولانا مودودی کے خلاف جو کفر کے فتوے دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ صحیح ہیں۔ آپ بریلویوں کے خلاف نہیں بولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 12 کروڑ 14 کروڑ بریلوی ہیں۔ وہ آپ کا ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا کیا حشر کریں گے، تو وہ کیونکہ طاقتور ہیں ان کے خلاف آپ نہیں بولیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کسی لیکچر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے آئین کی پامالی کی ہو ان کے خلاف کوئی آپ نے زبان استعمال کی ہو، جن لوگوں نے مشرقی پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہو، آپ کی جو بچہ بن جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مل کر، البدر اور الشمس کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے مخبری کا کردار ادا کیا، ان کے خلاف تو آپ کی زبان نہیں کھلتی، تالے لگے ہوتے ہیں۔ آپ کو ملک کی مختلف اکائیوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
لیکن جو لوگ خطرات میں پہلے ہی گرے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے لیے پہلے ہی مشکلات ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک خاتون ہے، ان کو کون ڈیفینڈ کرنے آئے گا. تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں، یہ انتہائی بزدلی کی بات ہے. اگر آپ میں اتنی جرت ہو، علمی جرت ہو، جو دانشور ظلم کے خلاف نہ بول سکے، جو دانشور جو ہے وہ طاقتوروں کو چیلنج نہ کر سکے، وہ دانشور نہیں، وہ صرف کاسا لیس ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ عظمیٰ رومی صاحبہ سے یہ سوال کریں، آپ یہ پوری اسلامی تاریخ میں جائیں اور دیکھیں کن کن کے خلاف کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں. شاہ ولی اللہ کے خلاف کفر کے فتوے لگے، شاہ عبدالعزیز کے خلاف کفر کے فتوے لگے، سر سید کے خلاف کفر کے فتوے لگے. تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ ان سارے فتووں کو آپ مانتے ہیں، انکلوڈنگ جو فتوے مولانا مودودی کے خلاف لگے، احمد رضا خان صاحب بریلوی کے خلاف لگے، رشید گنگوئی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، امام بخاری، ان سب کے خلاف جو لگے، پھر ان کو بھی مانیں. ہم میں سے تو بہت سارے لوگ قائل نہیں ہیں تکفیری کے. ہم کہتے ہیں دل اور خدا کے درمیان جو تعلقات ہے اس کا نام مذہب ہے، لکم دینکم ولی دین. تو آپ بنیادی طور پر جو ہے آپ عظمیٰ رومی صاحبہ سے سوال کرنے کے بجائے خود اس بات کا جواب دیں کہ آپ ان فتووں کو مانتے یا نہیں مانتے.